اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ العصر کی تشریح پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا زمانے کی قسم کہ بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہے، یعنی تمام انسان گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اس سورہ مبارکہ میں گویا یوں سمجھیں کہ کوزے میں دریا سمو دیا گیا۔ بعض بزرگ تو ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ ایک یہی سورہ جو ہے انسان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے بالکل کافی ہے۔ اور دیکھیں کہ اس میں کیا کہا گیا، زمانے کی قسم کھائی گئی۔ زمانہ ماضی بھی ہے، مستقبل بھی ہے، حال بھی ہے، یعنی پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر۔ تو زمانے سے مراد یہاں وقت ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس کو اگر پورا نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ انسان سراسر گھاٹے میں اور بہت سب سے بڑے گھاٹے میں رہے گا۔ بھلے اس نے یہاں دنیا میں بہت کچھ بٹور لیا ہو، لیکن موت کی آخری سانس کے ساتھ وہ سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ آدمی خالی ہاتھ اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو گھاٹے ہی گھاٹا ہے وہاں پر۔ تو فرمایا کہ انسان گھاٹے میں، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے لیے اتنا ساز و سامان، اتنی بڑی زمین اور سورج، چاند، ستاروں سب سے فائدہ پہنچا رہا ہے، بے شمار نعمتیں۔ آخر اس نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا مقصد ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تفسیر، یعنی اس کا صحیح معنی میں نے ایک برف فروش یعنی برف بیچنے والے سے سیکھی، جو صدا لگا رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو اس شخص کے حال پر جس کا سرمایہ یعنی جس کی پونجی بھلا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ لوگ خرید لیں گے، اس کو استعمال کر لیں گے تو میری پونجی ہی نہیں بچے گی بلکہ ساتھ ساتھ مجھے منافع بھی ہو جائے گا، اور اگر کوئی نہیں خریدے گا تو یہ برف تو بھول ہی جائے گا۔ تو میرا جو سرمایہ لگا ہے، جو میں نے خریدا ہے، پیسہ لگایا ہے، وہ ہو گیا تھا۔ بس یہی زندگی کا حال ہے۔ بس سمجھ لیا انہوں نے کہ برف کی طرح ہماری جو ہے زندگی پل پل گزرتی چلی جا رہی ہے، اور ہمیں ہوش نہیں ہے کہ آخر ہم دنیا میں کس کام کے لیے آئے تھے۔ وہ کام کیا ہے وہ قرآن مجید ہمیں بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت بھی اپنے پورے معنوں کے ساتھ کہ ہم اللہ کے پوجنے والے بھی بنے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے والے بنے۔ یہ تو عبادت کی خاص شکلیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی کریں، اس کا ہر حکم مانے اور اس کے رسول کا ہر حکم مانے، اور اللہ کی پھر دین کی خدمت بھی کریں۔ اس مقصد کے لیے ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ تو گویا اللہ کے دین کی خدمت بھی عبادت کا اہم جز ہے، عبادت کی اصل ہے صحیح معنی۔ تو یہ مقصد اگر پورا نہیں کیا تو زندگی تو ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت بتانے والی سورہ ہے۔
کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اے غافل انسان ہوش میں آ جائے۔ اور پھر بڑے تاکید کے ساتھ قسم کھا کر کے، یعنی زمانے کو وقت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پھر انا کے معنی بے شک، الانسان تمام انسان گھاٹے میں ہے، لفی خسر بہت بڑے گھاٹے میں۔ اب ان تمام انسانوں میں سے کچھ کو چھانٹ لیا گیا کہ اس گھاٹے سے بچے ہوئے کون ہیں؟ وہ جن کے اندر آگے جو صفات، 4 صفات بیان کی جا رہی ہیں، چاروں کی چاروں جس کے اندر ہوگی وہ گھاٹے سے بچ جائے گا۔ تو پہلی صفت فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اور ایمان لانے سے مراد صرف ایمان کا اقرار کرنا نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا کہ ہاں ہم اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کی کتاب کو، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اس کے جو ایمان کے عملی تقاضے ہیں وہ پورے نہ کریں۔ تو ایمان وہ ایمان ہے جیسے کہ قرآن میں آیا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ کیا مطلب ہے؟ کہ صرف ایمان کا دعویٰ مت کرو، اس سے آگے بڑھ کر ایمان کو اپنے دل میں بسا لو، پکا اور سچا یقین پیدا کر لو کہ اللہ ہے اور اپنی تمام صفات کے ساتھ اس کے رسول برحق ہے، اس کی کتاب برحق ہے اور آخرت کا آنا یقینی ہے، تب آپ اس کی تیاری کریں گے۔ تو ایمان جو ہے وہ بڑی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک بیج کی طرح بو دیا جاتا ہے، اور جب زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو اس سے گویا درخت کا اگنا ضروری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں وعاملوا الصالحات، کہ ایمان لائے جو اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے۔ گویا ایمان لانے کا تقاضا ہی یہ ہے، جیسے ہم بیج بوتے ہیں تو لازماً اس سے درخت اور پھول اور پھل سب نکلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ایمان لایا ہے اس کی زندگی سے نیک اعمال نکلنا چاہیے، صادر ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ نیک اعمال کون سے ہیں؟ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جتنے اعمال کی تعریف کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں اور جو کچھ کر کے دکھایا ہے، وہ سارے کے سارے اعمال صالحہ ہیں۔ ان میں سے چھانٹنے کی کوشش نہ کریں۔ شیطان مغالطہ دیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کا وفادار بننے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر وہ یہ مغالطہ دیتا ہے کہ اب تم یہ کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، زکوٰۃ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، بس اتنی کافی ہے، جنت میں جانے کے لیے اور احکام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے آدمی دوسرے ان فرائض سے، اپنی واجبات سے، اپنے جو ہے زندگی کی ذمہ داریوں سے کترا جاتا ہے۔ تو تمام نیک کام وہ سارے کے سارے کرنا اعمال صالحہ ہے، اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تمام وہ کام جن سے اللہ اور رسول نے روکا ہے ان سے رک جانا بھی صالح یعنی نیک بننے کے لیے لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ نیک یہ کرتے چلے جائیں اور برائیاں بھی کرتے چلے جائیں ساتھ، تو یہ نیک اعمال نہیں ہوتے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی بھرنا، کہ اوپر سے ڈالو، نیچے سے جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے نکلتا چلا جائے گا۔ تو دونوں باتیں شامل ہیں۔ تو وعاملوا الصالحات دوسری صفت ہوگی۔ تیسری صفت وتواصوا بالحق، یعنی نجی طور پر فردن ہی آدمی نیک نہ بنے، ٹائم نہیں، ابھی ٹائم ہے، تو اپنے ذاتی حد تک ہی ہم صرف ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے نہ بنے، بلکہ دوسروں کو بھی حق کی نصیحت کرتے رہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کا دین پورا کا پورا حق ہے، اس دین کو پھیلاتے رہے، دوسروں کے سامنے اس کو پیش کرتے رہے، یہ بھی لازمی ہے۔ حالانکہ یہ بھی اعمال صالحہ میں آ گیا، لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت کو پیش نظر رکھ کے اس کو الگ سے ذکر کر دیا گیا، اس لیے کہ لوگ اعمال صالحہ کو چھانٹ لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، دین کی تبلیغ کرنا بھی تمہارے لیے فرض ہے، اور یہ تبلیغ تمام انسانوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں گے
वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें। यानी जो माशरा, जो समाज बनेगा ईमान वालों का, फिर आपस में वो एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अगर कोई थोड़ा सा फिसल रहा होगा, थोड़ा पीछे हट रहा होगा, तो उसे साधने की कोशिश करेंगे, संभालने की कोशिश करेंगे। और सब्र तो दरअसल अपने आप को रोकने का नाम है, यानी अल्लाह की फरमाबरदारी से हटना, इससे आदमी रोके रहे अपने आप को। नाफरमानी की तरफ माइल हो तो उस नाफरमानियों से अपने आप को रोक ले, ये सब्र है। तो सब्र की तलकीन करते रहें एक दूसरे को, हक़ की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहें। ये चार औसाफ, चार खूबियाँ जिनके अंदर होती, चारों की चारों, सिर्फ वही घाटे से बचेंगे, वरना सबके सब इंसान कह दिया गया है कि सब घाटे, और बड़े घाटे में, अजीम घाटे में। तो इस सूरह मुबारका को सहाबा इकराम बहुत अपनी मजलिसों में और मुलाकात के वक्त और रुखसती के वक्त रुखसत होते थे एक दूसरे से, तो ये सूरह मुबारका पढ़कर सुनाया करते थे। इतनी अहमियत की हामिल है ये सूरह मुबारका, और मक्का मुअज़्ज़मा की इब्तिदाई दौर में नाज़िल हुई है, और इसमें गोया पूरी ज़िंदगी का कारनामा आ गया है। और ये अल्लाह के कलाम ही की खूबी हो सकती है कि वो 3 आयतों के अंदर, यानी 4-5 कपड़ों के अंदर जो है इतनी बड़ी बात कह दे कि जो ज़िंदगी को सुधारने और संभालने के लिए काफ़ी हो जाए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी ज़िंदगी और अपने वक्त की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम लोग वक्त को फ़ुज़ूल कामों में गंवाते हैं, बर्बाद करते हैं। मोबाइल में जो है उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं, फ़ायदे की चीज़ें देखें तो वक्त का सही इस्तेमाल होगा, और बेकार की चीज़ें देखेंगे, गेम्स खेलेंगे, तो इससे वक्त बर्बाद होता है। ये वक्त जो है ज़ाया करने की चीज़, इंसान की असल पूंजी जो है, असल सरमाया वो वक्त ही है। हमें जो ज़िंदगी मिली है, इस मोहलत से फ़ायदा उठाएँ और ज़िंदगी का मकसद समझ कर उसको पूरा करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।